محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے، نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گن گاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کا ذکر کروں گی جس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر اس کی زندگی میں ایسا کیا انقلاب آیا کہ وہ یکسر بدل گیا، اور ایسا کیا ہوا کہ وہ دشمن بہترین دوست بن گیا۔ یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک درست معلومات پہنچاؤں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فضالہ بن عمیر بن ملوح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو فضالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر یہ شخص دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اسے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ فضالہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں کہ جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں اور عاقبت نا اندیش ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ فضالہ نے سوچا کہ اگر اس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے بعد اسے قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس منصوبے پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے غور و فکر شروع کیا کہ وہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ شیطانی فکر نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں تو یہ اس کام کے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، ارد گرد کچھ لوگ ہوئے بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں۔ ایک دن فضالہ کو موقع میسر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں۔ اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ پر حملہ کرے۔ طواف کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضالہ کے ناپاک ارادے کی خبر دے دی۔ آپ چاہتے تو اسے فوراً گرفتار کروا دیتے۔ آلہ قتل تو اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، مگر یہاں رحمت ہی رحمت ہے، اپنی امت کے ساتھ خیر، بھلائی اور معافی ہے۔ فضالہ قریب سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا، ارے کیا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ فضالہ کہنے لگا، کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضالہ کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں۔ فرمایا، فضالہ اللہ سے استغفار کرو، اور ساتھ ہی اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کا دل پرسکون اور سازشی خیالات سے پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت رکھ دے۔ فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا، اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا فضالہ کہتا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر رکھا، ادھر میرے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ آئیے اس کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ رہا۔ فضالہ حرم پاک سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جا رہا ہے۔ راستے میں اس کی پرانی محبوبہ کھڑی تھی۔ اس نے روک لیا، کہنے لگی، آؤ چند لمحے میرے پاس گزارو۔ مگر اب یہ وہ فضالہ نہیں رہا، اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، دل کی کیفیت بدل چکی ہے۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، میری محبوبہ نے کہا، آؤ باتیں کریں۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ اور اسلام مجھے ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کو مکہ مکرمہ کے موقع پر دیکھ لیتی جب بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے تو دیکھ لیتی کہ اللہ کا دین بالکل واضح ہو گیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے۔ ناظرین کرام، دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والے کو بھی معاف کر کے اسے جہنم جانے سے بچا لیا۔ کیا کہنے پیارے نبی کے! کیا دنیا میں ایسا مہربان، شفیق اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔